اچھا، یہ حلقہ بندیاں جو ہوئی تھیں یہ آپ کے پی ڈی ایم کی ٹینیور میں ہوئی تھیں؟ کسی کو نہیں پتا تھا، اور یہ جب حلقہ بندیاں ہو گئی پھر ہم نے اس کے اوپر اپنی وہ بھی کی، کیونکہ یہ خان کے ٹینیور میں تو نہیں ہوئی. پولیٹکس میں آپ کافی عرصے سے ہیں، تھوڑا سا ذرا ہسٹری کو ذرا ریوائنڈ کرتے ہیں، کب سے آپ نے سٹارٹ کیا نیشنل پولیٹکس جو ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، میرا تعلق تحصیل شجاع آباد سے ہے، ڈسٹرکٹ ملتان. میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین. رانا شوکت حیات نون. تو ان کی وجہ سے ہی آج میں یہاں بیٹھا ہوں، اور جتنی بھی کامیابیاں مجھے ملی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ساری ان کی مہرون منت ہے. اور فیملی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میرے والد صاحب بھی ممبر نیشنل اسمبلی رہ گئے ہیں، میرے پھپھا رانا تاج احمد نون وہ بھی 3 دفعہ میں نے رہ گئے. اس وقت جلال پور اور شجاع آباد جو تھیں وہ ایک ہی گنی جاتی تھی، یہ دونوں تحصیلیں ایک ایم این اے کے ہوتی، 2 ایم پی ایز ہوتے تھے. اور پری پارٹیشن بھی ہمارے بزرگ بیرسٹر گل محمد نون ہی واز ایم ایل اے. میرے دادا بھی سینئر وائس چیئرمین رہے ضلع ملتان کے، جب ضلع ملتان جھنگ سے سہیوال تک ہوتا تھا. جب میں نے اپنی پولیٹکس شروع کی تو والد صاحب، کیونکہ ہم پڑھے لاہور سے تھے، ایچسن کالج سے میٹریکولیشن کیا، پھر گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کی. دیر آئی واز ڈوئنگ ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس. تو پھر والد صاحب نے ادھر بلا لیا، تو پھر ضلع کونسل، پھر ضلع کونسل سے چیئرمین مارکیٹ کمیٹی، پھر اس کے بعد تحصیل ناظمین کا ایک الیکشن آیا تو وہ بھی میں نے کنٹیسٹ کیا، لیکن وہ میں کچھ ووٹوں سے ہار گیا. تو پھر جو نیکسٹ رجیم جو شروع ہوا 2002 سے، مشرف دیٹ واز مائی فرسٹ اسٹارٹنگ ایز اے نیشنل لیول پہ صوبائی اسمبلی کے اندر. آئی واز الیکٹڈ ایز اے ممبر پروونشل اسمبلی. تو الحمدللہ اس وقت بھی میں نے تقریباً 54,000 سے زیادہ ووٹ لیے تھے، اور بڑے بہت اچھا وقت گزرا. اور ان پورے سیاسی سفر میں جتنے بھی الیکشن ہوئے الحمدللہ میں نے اپنے والد صاحب کی زیر قیادت میں نے وہ کام کیے. میں یہ آپ کو جو بات بتا رہا ہوں کیمرے کے سامنے، آج آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. میڈیا جو ہے وہ ہماری آنکھیں بھی ہیں، ہمارے کان بھی ہیں. آپ شجاع آباد چلے جائیں، آج بھی شجاع آباد تحصیل کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں، جس میں بوائز ڈگری کالج، اس کے اندر بی ایس سی بلاک، اس کی ایم اے کی کلاسز، ان کی بسز، گرلز ڈگری کالج اس کی ایم اے کی کلاسز، پھر اسی طرح 1122 ٹراما سینٹر اپ گریڈیشن آف ٹی ایچ کیو شجاع آباد، اور اس میں ہیپیٹیٹس سی کا جو ایک اسپیشل ہم نے کلینک لیا کے پی ایل آئی سے، اس وقت میاں شہباز شریف صاحب نے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ دیا تھا. تحصیل شجاع آباد از دا اونلی تحصیل ان پنجاب جس میں یہ، کیونکہ ہمارے پاس ہیپیٹیٹس بہت زیادہ تھا، اور سی ایم صاحب وہاں خود تشریف بھی لائے، اور اسی وقت انہوں نے وہ گرلز ڈگری کالج. پھر اس کے علاوہ میں نے تقریباً 63 صاف پانی کے پلانٹ لگوائے، 63 اس دور میں میاں شہباز شریف صاحب کے دور میں، اور کئی واٹر سپلائی سکیمز لگوائیں، کئی کلومیٹر تک، کئی جو یونین کونسلز تھی جہاں پہ جانور بھی پانی نہیں پی سکتے تھے. آج الحمدللہ وہاں پہ میٹھا پانی جاتا ہے. سڑکیں بنوائیں، سکولز کے اپ گریڈیشنز کرائی، مسنگ فیسلٹیز. آج بھی آپ بیٹ کے اندر چلے جائیں تو اس دفعہ بھی میں وہاں ہم رہے لانچز کے اندر ریسکیو کرتے رہے، تو وہاں جو بیٹ کے اندر ہم نے دریا کے اندر شجاع آباد کے اندر جو میں نے پرائمری اسکول بنوائے وہ ہم نے کنکریٹ کے پلرز کے اوپر بنوائے، اور آج بھی وہ پانی جو ہے اس کے نیچے سے گزر جاتا ہے. وہ اسکول ہمارے بالکل ڈیمیج اسی طرح رہتے ہیں. یہ اس وقت ہم نے، یہ صرف شجاع آباد ہی تھا جس کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی. ٹھیک ہے. اور ان سب کے پیچھے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں میرا کوئی اس میں نہیں ہے، وہ میرے والد صاحب تھے. وہ ان کا اتنا کنٹرول تھا کہ وہ میں ہر چیز پولیٹیکلی جو وہ کہتے تھے دن میں، کیونکہ ان کا تجربہ تھا اور ان کو تعلیم سے بہت زیادہ لگاؤ تھا. اور اس کے علاوہ روڈز، اور دیکھیں شجاع آباد کے اندر اگر آپ چھوٹی نہر دیکھیں دونوں اطراف سے پکی ہے، اندر سے بھی پکی ہے. پارکس،
پبلک اسکول شجاباد. تو الحمدللہ میں اس ذات کا جتنا بھی شکر ادا کروں میرا ضمیر مطمئن ہے. میں نے ریکارڈ قائم ہم نے کیا ہے کہ جتنے بھی ادارے شجاباد کے اندر ہیں آج بھی ان کے اوپر پھٹیاں لگی ہوئی ہیں. وہ جو کریڈٹ ہے وہ میرے والد صاحب اور ان کے طفیل مجھے جاتا ہے کہ ہم نے ادارے بنائے ہیں. قومیں جو ہے وہ ادارے بنانا سے بنتی ہیں اور یہ سڑکیں نالیاں گلیاں یہ تو بنتی رہتی ہیں. یہ کام تو چلتا رہے گا دنیا جب تک رہے گی. اچھا مطلب اب 2002 میں الیکشن میں ون ہوئے کیا آپ نے, پھر 2008 میں ون کیا, پھر 2013 میں ون کیا, پھر 2018 میں ون کیا کنٹینیوسلی آپ نے. یہ آپ کا فیملی اور اس علاقے سپورٹ فیملی ویژن آپ کا گائیڈ لائن آپ کے فادر کی طرف سے اور علاقے کے عوام کا آپ پہ اعتماد تھا جو آپ ریگولر. تو 2024 والے الیکشن میں کیا ہوا ہے؟ 2024 کے الیکشن بھی سر دیکھیں یہ جو اپنے الیکشن گنوائے ہیں اس دوران ان الیکشنز کے اندر بھی ہر الیکشن ایک نئے انداز سے آتا ہے اور اس کا ایک الیکشن کا جو آپ خود ایز اے دیکھیں ایک صحافی آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے. تو جو جتنے بھی الیکشن ہے کبھی وہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے وقت ایک بہت بڑا سونامی تھا. الحمدللہ ہم اس وقت بھی نکال گئے 18 میں بھی. ہاں جی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. وہ ایک بہت اچھی لیڈر تھی. اچھا اس کے بعد جو 18 والا آیا وہ بھی ٹف الیکشن تھا, اس میں وہ الحمدللہ لیڈ سے سیٹیں نکالی. اس دفعہ یہ ہوا کہ کچھ حلقہ بندیوں میں تبدیلیاں آئیں. ہماری وہ یونین کونسلز جو پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی آج تک جو ہیومنلی دیٹ واز ناٹ پاسبل کہ ان کو آپ تبدیل کر سکیں, کیونکہ حلقے اس طرح بنتے ہیں کہ میونسپل کمیٹی اور گول اس میں بنتے ہیں. اس دفعہ کوئی ان کی اس طرح میرے حلقے کی کترائی ہوئی کہ جو بالکل میونسپل کمیٹی کے شجاباد کے ساتھ جو ہمارے گھر ہماری یونین کونسلیں ہیں جو میرے پرسنل ہمارے گھر ہیں ان کو کاٹ کے جلال پور کے ساتھ لگا دیا گیا جو کہ جن کا فاصلہ تقریباً 60 کلومیٹر کا ہے جلال پور سے جو میونسپل کمیٹی ہے. تو اس حوالے سے ایک تو مجھے اس کا ڈینٹ لگا, تو پھر بھی الحمدللہ پارٹی نے حکم دیا. تو اچھا یہ حلقہ بندیاں جو ہوئی تھیں یہ آپ کے پی ڈی ایم کی ٹینیور میں ہوئی تھیں؟ ہاں میرے خیال میں یہ کسی کو نہیں پتا تھا, اور یہ جب حلقہ بندیاں ہو گئی پھر ہم نے اس کے اوپر اپنی وہ بھی کی, کیونکہ یہ خان کے ٹینیور میں تو نہیں ہوئی 22 تک تو, کیونکہ الیکشن بھی نہیں تھا تو حلقہ بندیاں بھی نہیں ہوئی. اس کا مطلب پی ڈی ایم گورنمنٹ بھی آپ ہی کی. دیکھیں اس میں ہمارا کوئی اس طرح کا کبھی بھی ہم الیکشن, میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, وہ کہتے تھے بیٹا یہ جو لکیریں ہیں نا یہ بارڈر لائنیں نہیں ہوتی. انسان کا اخلاق اور انسان کا جو کام ہوتا ہے نا, آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بارڈر لائن ہے اور یہ میرا حلقہ ہے, اس کے باہر والے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ انڈیا سے تعلق ہے اور یہ آپ نے میرے حلقے کے ہیں. یہ لکیریں جو ہیں کھینچنے سے کچھ نہیں ہوتا, بس انسان کی اپنی ایک اخلاق ہوتا ہے, کام ہوتا ہے, وہ اللہ باقی پھر اللہ کے ہاتھ ہوتا ہے. تو وہ جو اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی, جو آپ کی حکومت بیسیکلی تھی, تو اس وقت وہ ان کو کیا پڑی تھی کہ جی آپ 2002 جیتے, 8 جیتے, 13 جیتے, 18 جیتے, 4 کنزیکٹیو الیکشن جیتنے کے بعد وہ اتنی اسٹرانگ فوٹیج آپ کی, وہ آپ کے حلقے کو کٹ کر کے دوسرے حلقے میں ڈال رہے ہیں اور آپ ہی کی پارٹی کر رہی ہے. کیا سائنس اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت وہ ایک پورے پاکستان کے اندر یہ سلسلہ چلا ہوا تھا, اور ہم نے پھر اس کے لیے اپنا وہ جو پٹیشن بھی کی, ہم الیکشن کمیشن میں اس کو سنا بھی گیا, لیکن کیونکہ ایک الیکشن کا دور ٹائم تھا تو بجائے ہم پھر ہائی کورٹس میں جاتے اور اپنا ٹائم کرتے. اب میری پٹیشن چل رہی ہے, میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہوئی ہے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ اب تقریباً 1.5-2 سال تو پونے 2 سال ہونے والے ہیں کہ یہ جو ہیومنلی اور جو ایک ہے اس میں دس از ناٹ رائٹ. الیکشن کمیشن کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے, پھر ہائی کورٹ میں بھی اب ہم چلے گئے ہیں, تو اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اس کے باوجود یہ جو الیکشن ہوا تو الحمدللہ میرے ساتھ جو میرے حلقے لگائے گئے 3 یونین کونسلیں مجھے تحصیل صدر کی دے دی گئی شجاباد میں,
جو جہاں سے آج تک ہمارے بزرگ بھی نہیں گئے الیکشن، وہاں جب میں پہلی دفعہ گیا تو لوگوں نے میرا بڑا اچھا استقبال کیا. ساری بات ہے کہ فیملی وہاں پہ تو ایک نام تو تھا نا. نون صاحب یہاں پہ تو ہاشمی صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب وہ آتے تھے، تو ہم نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، اپنے حلقوں میں بڑے کام کر رہے ہیں، بڑا ہمارے ساتھ ساتھ بارڈر لائنز لگتی ہیں. مطلب میں ان لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ فرسٹ ٹائم میں گیا تو انہوں نے مجھے بڑا اچھا رسپانس دیا اور مجھے بڑے ووٹ ملے الحمدللہ. اور میں تو میری پٹیشن بھی چل رہی ہے. تو پارٹی اس بارے میں آپ نے بات نہیں کی کہ جی یہ اگر تو ہوتا نا پیپل پارٹی کا پیٹنٹ حلقہ تو وہ کہہ دے کہ جی یہ ٹھیک ہے جی ہم اس حلقے کو بریک کرتے ہیں تو ہم اس میں سیٹ ون کر لیں گے، یا پی ٹی آئی کا پیٹنٹ حلقہ ہوتا. یہ تو آپ کا حلقہ ہے جی 20-25 سال سے آپ اس سے آپ کی فیملی، تو وہ آپ کے حلقے کو ڈیمیج کرنے کے لیے تو پارٹی کو تو سٹینڈ لینا چاہیے تھا. بس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو اللہ پہ بھی چھوڑ دینا چاہیے. اور پھر دیکھیں ملکی حالات اس طرح کے تھے کہ اور اس سے بڑے بڑے پرابلمز تھے.